السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دین پر اثبات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ساری مخلوق غلطیاں کرنے والی ہے۔ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو گناہ چھپایا کرو، انہیں لوگوں کے سامنے بیان مت کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو اور گناہ پر با اصرار نہ رہا کرو، پھر گناہ کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ خوش قسمت وہی ہے جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور محروم وہ ہے جو دوسروں کے لیے مال جمع کرتا ہے اور خود اپنے اوپر خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے۔ بہترین عمل اس کا ہے جو آج کا کام کل تک مؤخر نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، دل کا نام قلب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ متردد اور متقلب رہتا ہے۔ حالات اور ماحول اس کا حال تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اسے بھلائی کھینچ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف برائی اپنی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف فرشتہ ثابت قدم کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دل کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا ہی انوکھا اور شاندار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اے دلوں کو پھیرنے والے کا کہہ کر یہ وعدہ کیا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ ہی پھیرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دل کبھی ایک طرف مائل ہوتا ہے اور کبھی دوسری طرف، مگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ثابت قدمی بھی اسی کی بدولت ملتی ہے۔ قول و عمل میں ثابت قدمی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی میں اس نعمت کا پھل کھاتا رہتا ہے اور پھر سب سے بہتر پھل تو اسے بعد میں ملتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ ثابت قدمی یہ ہے کہ انسان فتنوں، خواہشات نفس اور مختلف ورگلانے والی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حق اور ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان ایسے دور اور معاشرے میں رہتا ہے جس میں ہر کوئی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، جہاں ہر شخص اپنی ہی راہ کو حق سمجھتا ہے۔ حالانکہ ثابت قدمی کی نشانی یہ ہے کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی فکر کرنے لگے، چونکہ دل کی ثابت قدمی انتہائی اہم ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ان اسباب و وسائل کا ذکر کیا ہے کہ جن سے ثابت قدمی حاصل ہو سکتی ہے اور جن سے انسان فتنوں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان اسباب و وسائل میں سے سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ ایسی توحید کہ جو انسان کے دل میں بھی ہو، اس کی زبان پر بھی ہو اور اس کے عمل سے بھی نظر آتی ہو۔ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بھی لازمی ہے۔
اللہ کے متعلق جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی آپ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اسی سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان نیکی پر قائم اور دائم رہے اور نیک اعمال کرتا رہے، اپنی بساط کے مطابق بھلائی کے کام کرتا رہے، دین کی راہ پر قائم رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے اور تمام کاموں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اسی سے اچھی جزا کی طلب بنائے۔ ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علم والوں کے ساتھ رہا جائے اور دینی مسائل جاننے کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اپنائی جائے، کیونکہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، اسے گھاٹے سے بچاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور حقوق کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے اور اسے ثابت قدمی کی ہمیشہ تلقین کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں، اسی کی طرف لپکا جائے، اس کے ذکر میں وقت گزارا جائے اور اس کے ساتھ تعلق بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لازمی ٹھہرایا ہے کہ وہ ہر رکعت میں اس سے ہدایت کا سوال کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر بندے کو دن رات ہر وقت ہدایت کا سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ لازمی نہ ٹھہراتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے کہ وہ اسے ہدایت پر قائم رکھے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہدایت کی پہچان نصیب فرمائے اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ انسان خود اپنا نفع کرنے اور نقصان سے بچنے تو کا قاصر ہے۔ اللہ کے بندو، ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑا جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، غور کیجئے کہ کتاب اور بصیرت میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کو بصیرت مل جائے تو حق و باطل، بھلائی اور برائی اور سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج فتنوں کے دور میں تو مسلمان کو سب سے بڑھ کر بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ بصیرت کا نور ہی فتنوں کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک ذریعہ حاصل کردہ علم پر عمل کرنا بھی ہے، یعنی شرعی مسائل، احکام اور آداب میں سے آپ کو جن جن چیزوں کا علم ہے ان پر عمل کریں۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا علم فرماتا ہے اور پھر اسے سب سے بڑی عطا تقوی بھی دے دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زبان کو شکایت سے روکا جائے، صبر کیا جائے اور نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ جلد بازی، غصہ، لالچ، اکتاہٹ، بے ضابطگی اور حرص سے بچا جائے۔ ان کاموں سے بچنے سے دل کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ ان سارے اسباب کو جمع کرنے والی چیز اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ مومن مایوس ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھنے والا ہوتا ہے، مگر خیال رہے کہ نیک اعمال کرنے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے، اطاعت گزاری پر قائم رہنے اور فرما برداری کے بغیر اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن جب اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کو سکون مل جاتا ہے، اسے انتہا درجہ سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ثابت قدمی کے عظیم اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ عاقبت پرہیزگار لوگوں ہی کی ہے اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ جب یہ یقین دل میں ہوتا ہے تو مومن تمام مشکلات پر صبر کرتا اور دین پر قائم رہتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ یقین رکھے کہ اللہ پرہیزگار لوگوں اور احسان کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس پر بھی یقین رکھے کہ اس پر جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اس کے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آ رہی ہے اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے،
اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ جسے چاہتا ہے ثابت قدمی کے ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے فضل و کرم سے فتنوں اور مصیبتوں کے وقت ثابت قدمی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو فائدہ انسان کے حق میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے، چاہے وہ اس فائدے کو ناپسند کرتا ہو، اور جو فائدہ اس کے حق میں نہیں لکھا ہوتا تو وہ اسے کبھی نہیں مل سکتا، وہ چاہے کتنی ہی تگ و دو کیوں نہ کر لے۔ ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھے گمان سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اس صفت کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ تو اے اللہ کے بندو، اپنے حال پر غور کیجئے، کیا آپ واقعی اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی ہر چیز پر راضی رہا جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ اچھے اور برے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھلائی ہی لکھی ہے۔ جب آپ اللہ سے راضی ہوں گے تو آپ لوگوں کے سامنے شکایتیں بھی کم کریں گے اور حالات سے تنگی کا اظہار بھی کم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب پر عمل کرنا چھوڑ دے اور مشکلات کو حل کرنے کی کوشش سے ہاتھ دھو لے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ کسی مصیبت پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یا کسی مشکل میں آپ کو درد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حل ہار میں اللہ سے راضی رہتے ہوئے بھلائی کی تگ و دو کی جائے اور دین پر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنے متعلق اچھا گمان کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے متعلق اچھا گمان کرنے والا بنا، صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے یقین پختہ فرما، یہاں تک کہ ہمیں قرآن و حدیث میں بتلائی گئی باتوں پر ان چیزوں سے زیادہ یقین ہو جائے جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں امید کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے اور ثابت قدمی کے ساتھ عبادات کے اندر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ کامیابی قریب ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، مگر اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے چشمہ ہدایت بنائے اور اس کی آیات سے خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔